تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 112 سے 115، 4 آیت ہیں۔ آیت نمبر 112 سورہ مائدہ۔ Remember when Al-Hawariyun said, O Isa, son of Maryam, can your Lord send down to us a Ma'idah from heaven? اور یاد کرو جب حواریون ہیں جو ڈسائپلز ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب بھیج سکتا ہے ایک دسترخوان آسمان سے؟ دسترخوان کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر کھانا جو ہے وہ پورا، مطلب اس کے اوپر پورا کھانا بھی اس پہ جمع ہوا ہے، یعنی کہ پورا بھرپور، یعنی فوڈ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ دسترخوان ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام said، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا have taqwa of Allah if you are indeed believers، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو، یعنی ایسی سب ڈیمانڈیں مت کرو۔ آیت نمبر 113، they said، حواریین نے کہا we wish to eat thereof and to be stronger in faith، ہم اس میں سے کھانا چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کے اندر اور بھی مضبوط ہونا چاہتے ہیں، قوی، and to know that you have indeed told us the truth، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا وہ صحیح ہے، سچ ہے، and that we ourselves be its witnesses، کہ ہم خود اس پر گواہ ہونا، اور پھر ہم اس پر گواہ ہیں۔ آیت نمبر 114، عیسیٰ son of Maryam said، عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ بی بی مریم کے بیٹے، انہوں نے کہا او اللہ، our Lord، او اللہ یعنی اللہم، our Lord یعنی ربنا، تو اللہم ربنا، send us from heaven a table spread with food، بھیج دے آسمان سے ایک دسترخوان، اس پر تمام کھانے، یعنی اس کے اوپر تمام کھانے بھی ہیں پورے، that there may be for us، کہ اس کے اندر ہو ہمارے لیے، for the first and the last of us، اور ہمارے پہلے اور ہمارے آخری، ان تمام کے لیے، a festival، ایک عید، and a sign from you، اور تیری طرف سے ایک نشانی۔ آیت، and provide us sustenance، اور ہم کو رزق عطا فرما، for you are the best of sustainers، کیونکہ تو سب سے بہترین ہے رزق عطا کرنے والا، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ آیت نمبر 115، 115، اللہ said، اللہ نے کہا I am going to send it down unto you، میں بھیج دوں گا تمہارے لیے، but if any of you after that disbelieves، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا، then I will punish him with a torment such as I have not inflicted on anyone among the عالمین، پھر میں اس پر ایسا عذاب نازل کروں گا جو میں نے اس سے پہلے کبھی بھی پورے عالمین یعنی پوری جہان میں کسی پر بھی ایسا عذاب نہیں کیا، وہ عذاب میں تم پہ اتاروں گا۔ یہ وہ اللہ کی دھمکی، سینڈنگ ڈاؤن دا مائدہ، اللہ کا وہ دسترخوان اتارنا۔ دس از دا اسٹوری آف دا مائدہ، یہ قصہ ہے، کہانی ہے دسترخوان کی، the name of which this surah bears، سورہ المائدہ، تو یہی نام ہے جو اس کا کی ورڈ ہے جو سورہ المائدہ میں جو نام آتا ہے، المائدہ، یہ مائدہ جو ہے یہ دسترخوان ہے، اور المائدہ یعنی یہ اسپیشل ایک ڈیفینیٹ آرٹیکل میں خاص جو دسترخوان ہے اس کی بات ہو رہی ہے، عام دسترخوان کی نہیں۔ This is also among the favors that Allah granted His servant and messenger Isa alayhi salam.
یہ اللہ کی وہ نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے، یعنی اللہ نے بہت ساری نعمتیں کیا، اس میں سے یہ نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی اپنے بندے، اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر، ایکسپٹنگ ہز ریکویسٹ. ان کی جو بھی ان کی التجا تھی وہ انہوں نے اللہ نے قبول کی، اور وہ التجا تھی ٹو سینڈ دا مائدہ ڈاؤن، کہ ایک دسترخوان نیچے اتار، اینڈ ڈوئنگ سو ایز کلیئر پروف اینڈ ان ایکویوکل ایویڈنس. اور اللہ نے وہ چیز کیا جو کہ بہت ہی کھلا ثبوت تھا اور کرسٹل کلیئر اس کا مطلب ایویڈنس تھا. اللہ said, اذ قال الحواریون، ریممبر when الحواریون said، یاد کرو جب الحواریون نے کہا، the disciples of عیسیٰ علیہ السلام said، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ڈسائپلس تھے وہ حواریون، انصار اللہ، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ڈسائپلس ہیں اس کے لیے وہ جو ان کا ڈائلاگ بھی آتا ہے نا، نحن انصار اللہ. ڈسائپلس جو تھے انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے، یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. O Isa, son of Maryam, یا عیسیٰ ابن مریم، can your Lord send down to us a ma'idah from heaven؟ کیا تمہارا رب بھیجے گا ہمارے لیے ایک دسترخوان آسمان سے؟ The ma'idah is the table that has food on it. ma'idah دسترخوان جو ہے، خوان دسترخوان، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسا ٹیبل ہے جس کے اوپر کھانا ہے، وہ دسترخوان پہ کھانا ہے، وہ خالی دسترخوان بچھا ہوا نہیں ہے. Some scholars said that، کچھ علماؤں نے یہ کہا، the disciples requested this table because they were poor and deprived، کہ یہ جو حواریین تھے انہوں نے اس دسترخوان کا جو التجا کیا، ریکویسٹ، کیونکہ وہ بہت غریب تھے اور بہت محروم تھے، یعنی ان کے لیے کھانا جو ہے وہ تھا نہیں. So they asked Isa alayhi salam to supplicate to Allah to send a table of food down to them that they could eat from every day and thus be more able to perform the acts of worship. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ اتارے ایک ایسا دسترخوان جس پر کھانا ہو تو ان کے لیے، تاکہ وہ اس میں سے کھائیں ہر دن، ہر روز، اور وہ اپنی جو بھی بندگی کرنے کا جو ایکٹ ہے، یعنی جو اس کو کرنا ہے، وہ اس کو اچھی طرح سے مطلب کر سکیں. قالت اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، عیسیٰ علیہ السلام said have taqwa of Allah if you are indeed believers. اللہ کا تقوی اختیار کرو، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو تو، مومنین ہو تو. عیسیٰ علیہ السلام answered them by saying، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات کا جواب یہ دیا، have taqwa of Allah، اللہ سے ڈرو، and do not ask for this، اور اس طرح کی باتیں مت کرو، یہ چیز مت مانگو، for it may become a trial for you، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے فتنہ بن جائے. but trust in Allah for your provisions، اور اللہ پر بھروسہ کرو تمہارے رزق کے لیے، یعنی جو بھی تمہیں رزق ملنا ہے وہ اللہ پہ توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو جو تم کو رزق عطا کرے گا. یعنی تو اللہ پر بھروسہ کرو تمہارے رزق کے لیے، if you are truly believers، کیونکہ اگر تم سچ مچ مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو، وہ تمہیں رزق عطا کرے گا. قالوا نريد ان ناكل منها، they said we wish to eat thereof، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں. we need to eat from it، ہم چاہتے ہیں ہم اس میں سے کھائیں. حوارین نے کہا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا and to be stronger in faith، تاکہ ہم ایمان کے اندر اور بھی مطلب اسٹرانگ بنے، مضبوط بنے. when we witness it descending from heaven as sustenance for us، کہ ہم جب اس کو دیکھیں، یعنی کہ ہم خود اس کے اوپر گواہ ہوں گے.
کہ جب ہم دیکھیں آسمان سے اترتا ہوا کہ وہ رزق ہمارے لیے. وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا and to know that you have indeed told us the truth. اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ ہے، حق ہے. آف یور میسج، جو بھی تمہارا پیغام ہے اس میں، اینڈ آور فیتھ ان یو، اور جو ہمارا ایمان ہے، جو ہم تمہاری جو بات سن رہے ہیں اور ہم مان رہے ہیں نا، جیسے کہ تم رسول ہو، تو انکریزز اینڈ آلسو آور نالج، تو یہ ہمارا اور ایمان بڑھتا ہے اس میں، اور ہمارا علم بھی. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ and that we ourselves be its witnesses، کہ ہم خود ہی پھر اس پر گواہ ہوں گے. testifying that it is a sign from Allah، اور یہ گواہی دیتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، آیت ہے. آیت کا مطلب نشانی ہے. as proof، ثبوت، and evidence، گواہی. and that you are a prophet، کہ آپ ایک رسول ہیں. and attesting to the truth of what you brought us، اور پھر یہ چیز جو تم مطلب اس بات کے اوپر بھی کہ وہ سچ ہے جو تم ہمارے پاس لے کر آئے ہو، یعنی کہ مطلب انجیل بائبل، یعنی اس وقت کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو آئی تھی، وہ بعد کی نہیں جو بدل دی گئی. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. Isa, son of Maryam, said, O Allah, our Lord, send us from heaven a table spread with food. کہ یا اللہ، اے ہمارے رب، بھیج دے آسمان سے ایک دسترخوان جس پر پورا کھانا ہو. that there may be for us، کہ وہ ہمارے لیے بھی ہو، for the first and the last of us، اور ہمارے جو پہلے اور ہمارے جو بعد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہو، اور وہ ایک عید ہو، فیسٹیول. السدی commented that the ayah means کہ اس آیت کا مطلب ہے we will take that day on which the table was sent down as a day of celebration. ہم اس دن کو عید کا دن، یعنی جیسے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے، یعنی کہ جیسے بولتے ہیں نا کہ اس میں جو انجوائے کرنا یا اس کو منانا، جیسے عید مناتے ہیں ہم، تو وہ جو ٹیبل، جو دسترخوان جو نازل ہوگا اس دن ہم اس کو عید کی طرح منائیں گے. that we and those who come after us would consider sacred، تاکہ ہم بھی اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں وہ بھی اس کو بہت ہی مطلب محترم سمجھے. سفیان الثوری said that it means، اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ a day of prayer، یعنی وہ جو جس کو وہ لوگ کہہ رہے کہ عید کا دن، سیلیبریٹ کرنے کا دن، تو وہ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ a day of prayer، یعنی کہ وہ عبادت کا دن. وَآیَةً مِّنْکَ and a sign from you، اور وہ ہے ایک آیت تمہاری طرف سے، proving that you are able to do all things، یعنی اللہ کے لیے یہ بات بولی جا رہی ہے کہ یہ بات کا ثبوت مل گیا، پروو ہو گیا کہ تو، یعنی اللہ، یہ آیت ہے نا تیری طرف سے ایک نشانی ہے، سائن ہے، تو یہ ثبوت مل گیا کہ تو جو ہے وہ ہر چیز کرنے پہ مطلب قادر ہے، تو کر سکتا ہے. ایبل ٹو ڈو آل تھنگس اینڈ ٹو ایکسیپٹ مائی سپلیکیشن، اور یہ کہ میری دعا کو تو نے قبول کیا، سو دیٹ دے ایکسیپٹ واٹ آئی کنوے ٹو دیم فرام یو، تاکہ یہ لوگ جو ہیں پھر یہ بھی قبول کریں. تو نے میری دعا قبول کیا کیونکہ وہ تو رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کی دعا تو اللہ، رسولوں کی دعا تو اللہ ہمیشہ قبول کرتا ہے، رسولوں کی، نبیوں کی. تو so that they accept what I convey to them from you، تاکہ اب وہ بھی قبول کریں کہ جو کچھ بھی میں اللہ تیری طرف سے ان کو پہنچاؤں تو وہ بھی قبول کریں. وَارْزُقْنَا and provide us sustenance، اور ہم کو رزق عطا فرما. a delicious food from you، ایک بہت ہی لذیذ کھانا، یعنی لذیذ مطلب لذت دار کھانا تیری طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے.
that does not require any effort or hardship. یعنی وہ کھانے میں کوئی مطلب محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی کوششیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ پورا بنا بنایا تیار جو ہے وہ آئے گا اور بہت ہی لذیذ. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, for you are the best of sustainers. کیونکہ تو رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. یہ ہے دعا, پوری دعا کے الفاظ ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے. قال اللہ, اللہ نے کہا, انی منزلوها علیکم فمن یکفر بعد منکم, I am going to send it down unto you. میں بھیجوں گا تمہارے لیے. But if any of you after that disbelieves, لیکن اگر اس کے بعد کسی نے بھی کفر کیا, by denying this sign, اس سائن کو, اس نشانی کو, اس آیت کو یعنی نہیں مانا, انکار کیا, and defying its implication, کہ یہ جو چیز ہوئی ہے اور اس کے مطلب کے اوپر بھی تم مطلب اس کے خلاف جا رہے ہو یا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ انکار کر رہے ہو. او عیسیٰ علیہ السلام, فَإِنِّي أَعَذَّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ, then I will punish him with a torment such as I have not inflicted on anyone among the عالمین. پھر میں ان کو وہ سزا دوں گا, وہ عذاب جو میں نے اس سے پہلے پورے عالموں میں کبھی کسی کو نہیں دیا. among the people of your time, یعنی کہ تمہارے دور کے جو بھی لوگ ہیں, یعنی اس وقت کے, اس ٹائم پیریڈ کے لوگ. اللہ said in similar آیت. پھر اللہ نے سورہ نمبر 40, سورہ مومن, سورہ غافر, اس کا دونوں نام ہے. اس میں آیت نمبر 46, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, and on the day when the hour will be established, اور اس دن جب قیامت کا وہ ساعہ, وہ گھنٹہ, وہ قائم ہو جائے گا. it will be said to the angels, فرشتوں سے کہا جائے گا, cause Pharaoh's people to enter the severest torment. فرعون کے جو پوری قوم ہے, پورے جو لوگ ہیں, ان تمام کو وہ بہت ہی شدید, کیونکہ وہ شدید نہیں, اشدہ ورڈ ہے. اشدہ کا مطلب ہے ایک دم سپرلیٹو ڈگری میں, جو بہت شدید, زیادہ شدید ہے, ایسے عذاب میں ان کو داخل کر دو, فرعون اور اس کے لوگوں کو. پھر ایک جگہ پہ اللہ نے کہا ایک اور سورے میں, اور وہ ہے سورہ نمبر 4, سورہ نساء, آیت نمبر 145, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, verily the hypocrites will be in the lowest depths of the fire. یقیناً منافق جو ہے جہنم کی جو آگ ہے اس کا سب سے آخری, جو آخری لیول ہے اس کا لاسٹ, یعنی لوویسٹ ڈیپتھ, سب سے آخری, تو وہاں پر ان کو ڈالا جائے گا. ان کو منافق جو لوگ ہیں, کہ جو مسلمان تو ہیں نام کا لیبل لگا کے, لیکن اصل میں وہ منافق ہیں. تو منافقت کرنے والے منافق لوگ, ہپوکریٹ لوگ, ان کو جہنم کے سب سے لاسٹ والا جو لیئر ہے, سب سے نیچلا, اس میں ڈال دیا جائے گا. ابن جریر said that عبداللہ بن عامر said, کہ عبداللہ بن عامر جو ہے رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا, those who will receive the severest torment on the day of resurrection are 3, کہ وہ لوگ جو بہت ہی شدید عذاب بھگتنے والے ہیں قیامت کے دن, وہ 3 ہیں. 3. نمبر 1 منافق, the hypocrites, کیونکہ جو مسلمان تو ہیں لیکن نام کے. نمبر 2 those from the people of Al-Ma'idah who disbelieved in it, وہ لوگ جو المائدہ کے لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا. تیسرے نمبر پہ the people of فرعون, فرعون کے لوگ.
Ibn Abi Hatim recorded that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said that they said to Isa son of Maryam, उन्होंने यानी कि मतलब हवारियीन ने ईसा अलैहिस्सलाम के डिसाइपल्स ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, supplicate to Allah to send down to us from heaven a table spread with food. अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह भेजे आसमान से एक दस्तरखान जिस पे तमाम खाना उसके ऊपर फैला, यानी पूरा खाने से भरा हुआ हो. He also said, so the angels brought the table down containing 7 fish and 7 pieces of bread and placed it before them. तो फरिश्तों ने लाए वो खाना, उस दस्तरखान को लेकर आए और उसके ऊपर 7 मछलियां और 7 ब्रेड के पीसेस थे, टुकड़े, एंड प्लेस्ड इट बिफोर देम, और उनके सामने रख दिया. सो द लास्ट ग्रुप ऑफ पीपल एट एज द फर्स्ट ग्रुप डिड. तो पहला ग्रुप आके खाया, उसके बाद आखिरी ग्रुप ने जो खाया, यानी उसके बाद जो भी ग्रुप आते चले गए खाने के लिए, तो आखिरी ग्रुप ने जो खाया वो भी ऐसा ही था जैसे पहला वाला ग्रुप खाया था, यानी कि वो खाना उसमें से कम नहीं हुआ. Ibn Jarir recorded that Ishaq bin Abdullah said that the table was sent down to Isa son of Maryam having 7 pieces of bread and 7 fish. कि वो दस्तरखान जो उतारा गया था ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, ईसा इब्न मरियम, तो उसमें 7 थे ब्रेड के पीसेस और 7 मछलियां थी. एंड दे एट फ्रॉम इट एज मच एज दे विश्ड, और उन्होंने उसमें से खाया जितना उनको खाना था. But when some of them stole food from it, लेकिन उनमें से कुछ ने उसमें से खाना चुरा लिया, saying, ये कहते हुए कि it might not come down tomorrow, कि ये खाना कल नहीं आएगा तो आज इसमें से चुरा लो. The table ascended, उसी वक्त वो दस्तरखान उठा लिया गया, ऊपर की तरफ उठा लिया गया. These statements testify that the table was sent down to the children of Israel during the time of Isa son of Maryam alayhi salam as a result of Allah's accepting his supplication to him. इस बात से ये गवाही मिलती है कि वो दस्तरखान जो था, जो उतारा गया था, सभी बनी इसराइली थे. वो तो सब बनी इसराइल थे. ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में से थे, और उनकी वालिदा बीबी मरियम सलामुन अलैहा वो भी बनी इसराइल में से थी, और जो लोग वहां मौजूद सारे थे वो भी तो बनी इसराइल में से थे ना. तो ये बनी इसराइल में से, ये तो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में फॉलोवर ने अपना नाम क्रिश्चियन रख दिया, मगर थे तो वो ईसा अलैहिस्सलाम जो जिसमें से आ रहे थे वो तो बनी इसराइल है. तो द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईसा सन ऑफ मरियम, तो उस वक्त के दौरान जो आया था, ये बनी इसराइल की तरफ आया था ना ये, और वो वक्त था ईसा अलैहिस्सलाम का, एज अ रिजल्ट ऑफ अल्लाह एक्सेप्टिंग हिज सप्लिकेशन टू हिम, और ये अल्लाह ने उनकी दुआ की जो कबूलियत की, ये उसकी वजह से था ये दस्तरखान. द अपरेंट वर्डिंग ऑफ दिस आया ऑल्सो स्टेट्स दैट सो, यानी कि जो इस आयत का जो मतलब एक जो नजर, जैसे कि उसका खुला जो एक नजरिया जो हमको मिलता है वो ये है कि क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, अल्लाह ने ये कहा ना कि अल्लाह सेड आई एम गोइंग टू सेंड इट डाउन अनटू यू. इसका मतलब है कि वो दस्तरखान आया, क्योंकि अल्लाह ने जब ये कहा कि मैं भेजूंगा तुम्हारी तरफ ये दस्तरखान, तो इसका मतलब ये है कि ये आयत है ना, इसका ये प्रूफ है, मिलता है कि दस्तरखान आया है. बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम. आमीन.